الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا ایسے بہانے رل مل بینا لو بھی میں نعت اس وقت شروع کی ہے سارے نعت آؤندی ہے تے اج جمعۃ الوداع تے سب نے ایسی حاضری پیش کرنی ہے اللہ قبول کر لے سب دے واسطے ذریعہ نجات بن جائے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا چنگا لگدا اے ایسے بہانے
رل مل بینا ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا مسجد نبوی دے وچ جانا نکرے ہو کے بہ جانا روزے پاک نو تک دیا رہنا سب بولو روزے پاک چنگا لگدا اے روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے جالیاں کول کھلونا اچھی سانا لینا بس دل دے اندر منگ دیا رہنا سونے کولوں منگ دیا رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا چنگا لگدا اے ایسے بہانے رل مل بینا ایسے بہانے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے اچھے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہہ گئے نے نیویاں پا کے ٹور دیا رہنا نیویاں پا کے ساری چپ کر گئے ہو نیویاں پا کے ٹور دیا رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا اللہ کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبہ بے کساں دے کس بے سہاراں دے سہارا نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام دے نال خشوع و خضوع دے نال اس محفل دا بہانہ بنا کے گنبد خضرا دا نشانہ بنا کے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ میں دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم اس جمعۃ الوداع دی برکت دے نال سب حاضرین دی نیک دلی حاجات نو پوریاں فرما اور تیرے نبی دا فرمان ہے کہ اللہ کریم جننے گناہ گاراں دی سارے رمضان دے اندر بخشش فرماندا ہے تو آخری دن جڑا رمضان شریف دا ہوندا ہے انہاں ساریاں دی تعداد دے برابر گناہ گاراں دی بخشش فرما چھڑدا ہے یا اللہ انہاں بخشش منگن والے گناہ گاراں وچ سانوں بھی شامل فرما لے
حضرات محترم، یہ مہینہ رحمتاں والا، برکتاں والا، اپنیاں رحمت دی برسات برساندہ ہویا ساڈے کول اج رات تک الوداع ہو رہا ہے، اور خوش نصیب نے وہ دوست جڑے اس رحمت دی برسات وچ اپنے آپ نو تر کر چکے نے، اور بد نصیب وہ نے جڑے اس رحمت دے میاہ دے وچوں حصہ نہیں حاصل کر سکے۔ تو اللہ کریم باقی زندگی بھی سانو اسی طریقے دے نال نیک اعمال کرن دی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک سارا ہی عظمت والا، شان والا، میں آج بیان کرنا ہے عظمت قرآن، عظمت تلاوت قرآن اور عظمت صاحب قرآن۔ اج لوگ نا عظمت قرآن تے بڑا بیان کرتے ہیں، لیکن عظمت صاحب قرآن تے آ کے رہ جاندے نے۔ بڑی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تیرا بیٹا قرآن پاک دا حافظ بن جائے، میرا بیٹا قرآن پاک دا حافظ بن جائے، تو قیامت والے دن اللہ کریم انہاں دے والدین نو نورانی تاج پہنا دے گا۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، سارے مسئلے اس نو مانتے نے، لیکن جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا وا، تیرا بچہ قرآن پاک دا حافظ ہو جائے، میرا بچہ قرآن پاک دا حافظ ہو جائے، تیرے واسطے بھی نورانی تاج، میرے واسطے بھی نورانی تاج، انہاں والدین مصطفیٰ دا کی مقام ہوئے گا جنہاں دا بچہ صاحب قرآن ہے، جنہاں دا بچہ قرآن والا ہے، جس دی شان وچ قرآن نازل ہویا، جڑا غار حرا دے اندر ہے تے قرآن دا نزول ہویا، جڑا سفر دے اندر ہے تے قرآن دا نزول ہے، جس دیاں اداواں دا نام قرآن ہے، اس صاحب قرآن دے والدین دی عظمت دا کی مقام ہوئے گا۔ آئی لوگ اتھے آ کے رہ جاندے نے، نعوذ باللہ بعض دا مسلک اے وے کہ والدین مصطفیٰ دی شان وچ گستاخی کر بیٹھدے نے، بعض کہندے نے کہ نعوذ باللہ والدین مصطفیٰ ایمان والے نہیں سن، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس واسطے قرآن تے سارے دا سارا ہی صاحب قرآن دی تعریف پیا کردا ہے، سارے دا سارا قرآن ہی اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب دی نعت بیان فرما چھڑی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک جگہ تے نا بیان پہ فرماندے سن، آپ نے جملے بیان فرمائے، آپ نے فرمایا کہ سارے دا سارا قرآن ہی صاحب قرآن دی تعریف دے اندر ہے۔ تو اوتھے ایک بیٹھا سی، خوشک ملا بھی بیٹھا سی، کہن لگا حضرت صاحب تساں بڑا وڈا دعویٰ کر چھڑیا ہے کہ سارے دا سارا قرآن ہی صاحب قرآن دی تعریف دے اندر۔ میں تانوں سوال کرنا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ان دے وچ صاحب قرآن دی کیڑی تعریف ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہاں تعارف تانوں میں پچھلے جمعے تے کرایا سی کہ مرزے جھوٹے دے چھکے چھڑان والے، جدو مرزے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیتا نا، تو آپ نے اس نے مناظرے دا چیلنج فرمایا، وہ چیلنج تے قبول اس کر لیا، پھر سامنے آن تو نہ گریز کرن لگ پیا، کہنے لگا نہیں جی مناظرہ جڑا نا تحریری ہونا چاہیے، تقریری مناظرہ نہیں، تحریری مناظرہ۔ آپ نے فرمایا تو تحریری مناظرہ کہنا ہے؟ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے ماں بھی کلام دعات رکھنا وا، آپ دی پوٹھاری زبان سی نا،
ماں بھی اپنا قلم دوات رکھنا وا، قلم کاپی رکھنا وا، تو بھی اپنا قلم کاپی رکھ. جس دا قلم دوات خود قرآن اپنا مناظرہ لکھے گا وہ جڑا نا سچا ہوئے گا. تو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ اس کے اندر بھی صاحب قرآن کی تعریف موجود ہے. کہنے لگا کس طرح؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم فرما رہا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف رب العزت کی ذات باقی ہوئے گی. اور اللہ کریم اور کوئی عمل نہیں کرتا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی تے درود بھیجدا ہے. جدو ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ دی ذات باقی ہوئے گی، اس کو اللہ کریم اپنے نبی دی ذات تے درود بھیج رہا ہوئے گا. ساڈے نبی دا ذکر ادم ہی ہو رہا ہوئے گا. تو رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرماندے نے شدہ مداں اتے زیرا زبراں، شدہ مداں اتے زیرا زبراں، او سب شان تیری وچ آیا، آما لوکاں خبر نہ کائی، آما لوکاں خبر نہ کائی، تے خاصا رمضان پایا. اللہ کریم فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس دے وچ کوئی شک نہیں، اس کتاب دے اندر کوئی شک نہیں. عظمت والی کتاب، یہ رفت والی کتاب، شان و شوکت والی کتاب، اس کے اندر کوئی کسی قسم دا شک نہیں. ہن یہ جڑا خطاب ہے نا، یہ مسلمانوں واسطے مومنوں واسطے تو نہیں نا. مسلمان تے مومن پہلے ہی شک نہیں کرتے، اس کتاب دے ہر حرف نو منو ان تسلیم کرتے ہیں. اور میرے خیال کافراں نو خطاب نہیں، کیونکہ وہ سرے تو مانتے ہی نہیں. تو علماء کرام فرماندے نے یہ خطاب جڑا نا عام اے جڑے مسلمانی دا دعویٰ کرتے ہیں نا، پڑھتے قرآن نے تے عظمت صاحب قرآن دا انکار کرتے ہیں، یہ انہاں واسطے خطاب ہے. اللہ کریم فرماندا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت چوکھے ایسے نے پڑھتے قرآن نے لیکن ہیں گمراہ، اور بہت چوکھے ایسے نے پڑھتے قرآن نے ہیں ہدایت یافتہ. وہ بھی قرآن پڑھنے والے نے، یہ بھی قرآن پڑھنے والے نے. اس کی ونڈ کس طرح کی جائے؟ علماء کرام فرماتے نے کہ جدو قرآن پڑھنے والے دی تیرے کنا وچ آواز آئے اور قرآن پڑھ کے جدو صاحب قرآن دی شان دے اندر وہ ایک کلمات کہہ رہا ہوئے کہ اللہ دا پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، وہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کسی نے نقصان نہیں دے سکتا. جدو کنا وچ اے آواز پوے نا تے سن کے نتیجہ اخذ کر لیا کرو. پڑھدا تے قرآن ہے لیکن یہ ہدایت یافتہ قرآن نہیں پہ پڑھتا، بلکہ گمراہ جڑا بندہ ہے وہ قرآن دی تلاوت پہ کرتا ہے. قرآن بھی شک کوئی نہیں. متن قرآن، اسلوب قرآن آج تو 1400 سال پہلے جڑا قرآن ہے وہی اج وہ ایسی صورت کے اندر ہی قرآن ہے. اس کے مطالب و مفاہیم کے اندر علماء جڑے نے، عالم دین جڑے نے، ملا جڑے نے، انہوں نے فرق پیدا کر دیتا ہے. اور عالم دین فرماندے نے کہ جدو قرآن تیرے کنا دے اندر پوے اور بیان کرنے والا صاحب قرآن دی تعریف کردا ہوئے اور اے آندا ہوئے بعد از خدا قصہ تو ہی مختصر، اور اے آندا ہوئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی
کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ قل انا بشر مثلکم، یہ جڑا خطاب ہے نا، یہ خطاب مسلمانوں واسطے نہیں، یہ خطاب کافراں دے واسطے وے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اے کافرو، تواڈے ذہن دے مطابق کہ میں تواڈے ورگا بشر ہاں، لیکن میری شان پوچھنی جے تے صدیق اکبر دے کولوں جا کے پوچھو۔ میری جدوں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن پاک دا نزول فرمایا، اور اللہ دے حبیب نے قرآن پاک نو انساناں دے سامنے بیان فرمایا، وہ کافر بڑے بڑے شعراء، فصیح اللسان عربی بولن والے، انہوں نے دعویٰ کر دیتا کہ اے کیڑا قرآن ہے جی، اس ورگا قرآن تے اسی بھی اس تو ود نعوذ باللہ بنا سکنے ہیں۔ تو اللہ کریم نے انہوں نے چیلنج فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، تسی آندے ہو قرآن اس جیسا سی بنا لواں گے، فرمایا ایک آیت ایسی بنا کے دکھا دیو۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر دا نزول ہویا نا، تو وہ تے نا اس وقت یہ رواج سی کہ جڑے بھی عربی شعراء سن نا، جڑا انہاں دا کلام سب تو جڑا فرسٹ آوندا سی نا، وہ شعراں دا کلام لکھا کے نا تے دیوار خانہ کعبہ نال لٹکا دیتا جاندا سی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے جدوں سورہ کوثر دا نزول ہویا نا، انا اعطیناک الکوثر، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، اے جڑی سورہ مبارکہ ہے نا انا اعطیناک الکوثر، اس نو لکھ کے نا تے خانہ کعبہ دی دیوار نال جا کے لٹکا دیتا جائے۔ مولا کائنات نے سورہ کوثر نو لکھ کے خانہ کعبہ دی دیوار نال جا کے لٹکا دیتا۔ انہاں کافراں دے وچوں نا بڑا چوٹی دا شاعر ایک فرزدق سی اور ایک سی لبید بن ربیہ، جڑا پہلے نمبر تے شعراء دے وچوں، اوندا اوتھے نہ خانہ کعبہ وچ آن ہویا، اس نے جدوں آ کے ویکھیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصیح اللسان عربی بولن والا، شعراء دے وچوں سب تو فرسٹ آن والا، جدوں اس نے خدا دا کلام پڑھیا مبہوت بالحواس ہو گیا، اس دے حواس قائم نہ رہے، اور آخر کار مجبور ہو کے نہ سوچ بچار کرن تو بعد کہنے لگا ما ھذا کلام البشر، کہنے لگا کہ کسی بشر دا کلام ہو نہیں سکتا، ھذا منزل من اللہ، یہ میں ماننا وا کہ اللہ دا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک دا نزول، یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے کہ انہوں دا بڑا بڑا شاعر سورہ کوثر دی تلاوت کر کے سورہ کوثر دے معنی مفاہیم نو تھوڑا جا سمجھ کے قرآن پاک دا اعجاز ہے، کلمہ پڑھ کے نبی دا سچا غلام بن گیا۔ لبید بن ربیہ انہوں دا بڑا بڑا شاعر، اور اس تو بعد انہوں دا ایک بہت بڑا شاعر سی طفیل بن عمر توسی، بڑا بڑا خطیب، اپنے مسلک دا، اپنے جڑا بھی انہوں دا اس وقت دین سی اس کے مطابق بہت بڑا انہوں دا خطیب۔ حج دے دن سن تے وہ بھی آیا کہ میں بھی حج اپنا خانہ کعبہ دا طواف کرنے واسطے آیا، ان دی پارٹی ابو جہل وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ خیال کریں ویسے تو تے ہیں بڑا عقل مند تے بڑا پڑھیا لکھیا،
پر جڑا بھی محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ ایڈا وڈا جادوگاری جڑا بھی اتنے جانا ہی نہ اوندا ہی ہو کے رہ جاندے۔ لبید بن ربیعہ نے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ بہتر ہے کہ تو دور دور ہی رہیں۔ لبید بن ربیعہ آیا کچھ دیر تے خانہ کعبہ دور دور، لیکن گرمی دا موسم سی، آخر کار نہ ان دا دل کیتا میں خانہ کعبہ نہ نیڑے ہو کے ذرا طواف کراں۔ طفیل بن عمر توسی جدوں خانہ کعبہ طواف کردیا جدوں قریب ہویا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار خانہ کعبہ نال ٹیڑھ لگا کے نا قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے ہر نبی نو شان عطا فرمائی ہے، اس دا چہرہ ساری مخلوق تو سونا بنایا ہے اور اس دی آواز بھی ساری مخلوق تو سونی عطا فرمائی ہے، اور اللہ کریم نے مینوں سارے نبیاں تو سونا چہرہ عطا فرمایا ہے اور سارے نبیاں تو سونی آواز عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار خانہ کعبہ دے نال ٹیڑھ لگا کے قرآن پاک دی تلاوت پہ فرما رہے نے۔ تے طفیل بن عمر توسی جدو اس نے انہیں میں کنا پہلے انگلیاں دے لیاں، لیکن آواز تے پہنچ ہی جاندی ہے نا، پھر آواز ہوئے محمد مصطفیٰ دی آواز جی کنا وچ رسل کو گلن والی آواز، اتنی شرینی آواز، اتنی میٹھی آواز، جدو کنا تھوڑی آواز پئی نا تو انہوں سرور آیا، اس نے اپنے کنا چ انگلیاں کٹ دیتیاں، جدو غور دے نال او بے مثل کلام قرآن پاک دا کلام سنیا نا تے طواف کردہ کردہ رک گیا۔ جدو بغور اس نے قرآن پاک دی تلاوت نو سماعت فرمایا تے نبیاں دے امام دی سریلی آواز نو سنیا تے نال دیاں نو آکھن لگا یار ذرا تلاوت کرنے والا جن دی آواز ایڈی سونی ہے اوندا چہرہ کڈا سونا ہوے گا، ذرا مینوں زیارت تے کرواؤ۔ تو خیر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر پہنچیا، کہنے لگا سونے چہرے والے ہو، سونی آواز والے ہو، جڑا کلام بے مثل و بے مثال پڑھ دے سنا پے، ذرا دوبارہ پڑھ کے تے مینوں سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو قرآن پاک دی تلاوت فرمائی تے او بھی مقبول بالحواس ہو گیا۔ قرآن پاک دا اعجاز ہے، قرآن پاک دی تلاوت سن کے نبی دا سچا غلام بن گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں ہی کلمہ پڑھاؤ، اور جڑے تواڈے سجے کھبے غلام بیٹھے نے نا مینوں انہاں دا پیر بھائی بنا لو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ رضا تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا اس دی ترجمانی فرماندے نے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسائے عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسائے عرب کے بڑے بڑے۔ میرے نال مل کے آکھو روزہ تہاڈا بھی ہے روزہ میرا بھی ہے، تے رمضان شریف دے جڑے ہوندے نا جمعے وہ رل مل کے جڑے نا پڑھے جاندے نے۔ تیرے آگے ہوں یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، فصحائے عرب کے بڑے بڑے، یا سیدی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، وہ جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ تو طفیل بن عمر توسی قرآن پاک دی تلاوت سن کے نا کلمہ پڑھ کے ساڑھے نبی دا سچا غلام بن گیا۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو جو سب تو بہترین وہ بندہ ہے جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے تے قرآن پاک پڑھاندا ہے۔ صبح ہی میں بیان کر رہا سا، اگر کسی دا والد اپنے بچے نو آکھے نا تو سارے بچیاں جو مینوں بڑا شاندار ہیں بڑا پیارا ہے، وہ بچہ بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ استاد شاگرداں نو آکھے نا فلاں کسی شاگرد نو
کہ تو مینوں بڑا پیارا ہے، وہ شاگرد بڑا خوش ہو جاتا ہے، لیکن نبیاں دے امام فرما رہے ہیں کہ سب تو بہترین وہ بندہ ہے جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے تے قرآن پاک پڑھاندا ہے، جڑا قرآن پاک دی تعلیم دیندا ہے، اللہ کریم اس دی قبر وچ بھی نور اللہ نور بنا چھڑدا ہے۔ ایک بچی سی نا قرآن پاک دی تعلیم دیندی سی، وہ اگے سہریاں دے گھر گئی نا تے اپنے خاوند نوں کہن لگی مینوں ہور کوئی چیز نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہنی ہاں کہ میں قرآن پاک بچیاں نوں پڑھاواں، بچیاں نوں قرآن پاک دی تعلیم دیواں۔ شوہر بھی نیک سی، اس نے کہا ٹھیک ہے، ساری زندگی اس نے بچیاں نوں قرآن پاک دی تعلیم دیتی۔ جدوں وڈیری ہو گئی، امائی ہو گئی اور بیمار ہوئی تے آخر کار نا جدوں انہوں پتہ لگ گیا کہ میں اللہ دی بارگاہ پہنچن والی ہاں، انہاں دے علاقے چ ایک کفن چور سی، اس نے کہا بھی کفن چور نو اپنے خاوند نوں کہا ذرا بلاؤ، بلایا، انہوں آکھیا بھی تیرے نے میں منت کرنی ہاں کہ میں نہ ساری عمر پردہ کیتا ہے تے مینوں بے پردہ نہ کری، جنہ کفن دے وچوں تینوں پیسہ ملدا نا میرے کو لے لے، پر میرے نال وعدہ کر میرا کفن چوری نہ کری۔ اس نے جنے پیسے منگے دے دیتے۔ جدوں کفن چور گھر گیا نا، اس دی عورت نے پوچھا بھی کتنے گیا سن، استانی نے کیوں تینوں بلایا سی؟ انہیں کہا کہ انہیں اس طرح نہ مینوں نہ 500 روپیہ دیتا ہے کہ میرا کفن چوری نہ کری۔ اس نے کہا بھلیا لوکا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ سارے علاقے دے بچیاں نوں انہیں قرآن پاک دی تعلیم دیتی ہے، انہاں دا کفن تے بڑا قیمتی ہونا ہے، انہاں دا کفن ضرور چرانا ہے۔ المکسر مسلمانوں، رات و بندہ جدو کفن چران واسطے اس نے قبر خود دی کھدائی کیتی، اس نے کفن نو حاصل کرنے واسطے اپنا ہاتھ اگے ودایا، وہ قرآن پاک ساری عمر پڑھان والی مائی نے اس دا ہاتھ پکڑ لیا۔ علامہ جلال السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نو بیان کرتے ہیں، اس نو نقل فرماندے نے، اس مائی نے اس دا ہاتھ پکڑ کے نا کہ آخیا کیسی عجیب گل ہے کہ ایک جنتی عورت دا کفن ایک جنتی مرد چران واسطے آ گیا ہے، کیونکہ اس بندے نے اس مائی دے جنازے شرکت فرمائی سی۔ وہ بندہ بڑا حیران تے پریشان ہو گیا نا، اس نے ہاتھ پیچھے کھچ لیا، آکھن گا اماں جی تسی تے ساری عمر قرآن پاک پڑھاندیاں رہی ہو تے میں تے کوئی نیک عمل نہیں کیتا، میں کس طرح جنتی ہو گیا؟ تے حاطف غیب تو آواز آئی، اس میری بندی نے ساری عمر قرآن پاک پڑھایا ہے، میں دے نال وعدہ کیتا سی کہ اے بندی جیسے تیرا انتقال ہوئے گا تیری جنت تیری قبر نو جنت دے باغاں چ باغ بنا دیاں گے، اور جڑا تیرا جنازہ پڑے گا اس کی بھی میں بخشش فرما دیواں گا۔ میری مسلمان بھائیو عزیز دوستو، جڑا قرآن پاک پڑھے گا، قرآن پاک پڑھائے گا، اللہ کریم اس نو اے مقام عطا فرما دے گا۔ اے فرقان خزانہ رب دا، اے فرقان خزانہ رب دا، پاک نبی ول آیا، ہر پروانے مہر خدا دی، حاکم حکم لگایا، بیج کتاب سرور نو، خاطر امت ساری، حکم حکام سناؤ سارے، او میری تابع داری۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن والرمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن تے رمضان دوویں قیامت دا دن اللہ دی بارگاہ میں سفارش کرن گے، جس دی سفارش کردے جان گے اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرماندا جائے گا۔ ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ نا ایک دن انہاں دی بارگاہ دے نا ایک انجنا شبلی صاحب سن، بڑے دیوانے جے فقیر درویش ٹائپ جے، او نہ مرید اندے وچ بیٹھے نے تے شبلی انہاں دی بارگاہ دے اندر پہنچے تے
ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی انہوں نے اٹھ کے انہوں نے استقبال کیتا، اٹھ کے انہوں دا نا استقبال کیتا، انہوں دا متھا چومیا، اپنی جگہ تے بٹھایا۔ مریدین کہن لگے حضور اے دیوانہ پاگل جا بندہ ہے، انہوں اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا چپ کرو، تو نہیں پتا رات جس طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب کردہ ویکھیا میں اسی طرح کیتا ہے۔ آپ نے مرید نے دسیا کہ رات خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو میں مشرف ہویا وا، تو میں ویکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرما نے، آپ بیٹھے ہوئے نے، تے اچانک نہ شبلی اس آپ دی بار کے اندر جیسے ہی آیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ تو اٹھے، شبلی دا متھا چومیا، اپنی جگہ تے بٹھایا، بڑا پیار کیتا۔ میں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ دیوانہ جا عام جا بندہ اتنا زیادہ پیار محبت؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل گل یہ جڑا شبلی ہے نا، ہر روز عشاء دی نماز پڑھ کے نا تے میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے، تے پھر قرآن پاک دی اس آیت دی تلاوت فرماندا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا ہر روز یہ میری شان و عظمت والی جڑی آیت ہے نا، اس کی تلاوت کردا ہے، اس واسطے شبلی مینوں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے دوستو جڑا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت دی تلاوت کرے انہوں اللہ دے حبیب یہ مقام عطا فرما چھڑدے نے، تے جڑا ایک سپارہ پڑھے گا اندا کی مقام ہوئے گا، تے جڑا پورا قرآن پاک دی تلاوت کر دے رمضان شریف دے اندر۔ نوجوان ساتھیو، بچیو، میری تواڈی خدمت اندر گزارش ہے، اے رات فیس بک اے فوش چیزاں ویکھن دی بجائے رات سون تو پہلے عشاء دی نماز پڑھ کے تھوڑا جا قرآن پاک دی تلاوت کر کے سمیا کرو، سورہ ملک شریف پڑھ کے سمیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک جڑی ہے نا، جڑا اس دی تلاوت کرے گا اللہ کریم اس دی قبر نوں نور علی نور بنا دے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی نا جنگ دے گئے ساں اور ایک جگہ تے نا خیمے لگا رہے ساں، قلعہ ٹھوکدیاں نا اچانک اساں نا سنیا قبر دے وچوں سورہ ملک شریف پڑھن دی آواز پئی آوندی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں دسیا نہیں کہ جڑا بھی سورہ ملک شریف دی تلاوت کردا ہے اللہ تعالیٰ اس دی قبر جنت دے باغوں چ باغ بنا چھڑدا ہے۔ اس واسطے مینوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان تے پورا یقین ہے، کیونکہ ساڈا نبی اپنی زبان نال تے بول دے ہی نہیں، اللہ دا حکم ہوندا ہے، وحی الہی ہوندی ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ اس واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سارے اپنی اپنی زبانہ کھولو، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ رات میں میں سنتا ہاں پیا کچھ نہ بچے گلی چ گزرتے ہیں پے آدھے پہ یار نہ آ جا نا چند نظر نہیں آیا نا، تو جا 29 دی عید کا سواد ہوں نا 30 دی چند کا سواد نہیں آتا، 29 تو اگر چند نظر آئے اصل عید کا سواد پھر آتا ہے۔ میں آخیا جڑے بے روز نے نا انہوں نے عید کا بہت ہی سوڑ پئی ہوئی ہے، اصل عید دے جنہاں نے روزے رکھے نے عید تے انہاں دے واسطے وے نا۔ وہ پچھلے سال نا میں موٹر سائیکل کی سروس کرانا پیا، تو ٹائم رہ گیا تھوڑا افطاری دا، تو 2 بچے نا بڑے کالے کالے آ گئے، آدھے سال انہوں آخر لگے یار جلدی جلدی سانو نا سروس کر کے دے، اصل نا افطاری تے جانا ہے۔ وہ سروس کرنا آخر لگا یار وہ نا مولوی صاحب بیٹھے نے
مینوں یہ تو نہیں پتا تہاڈا روزہ ہے کہ نہیں ہے، یقیناً انہاں دا روزہ ضرور ہوے گا، انہاں بھی افطاری تے جانا ہے، اے نہیں سانوں بڑی جلدی ہے، ہاں دور جانا ہے۔ وہ میں اندر پکھا لا کے بیٹھا سا تے تھوڑی دیر تو بعد جا دوسرا نال دا سی نا اندر گیا تے کولر پانی والا پیا سی، اندر چ گلاس ہی پانی پا کے پین لگ پیا تے آکھے پیا میں جلدی جلدی کرو میں افطاری تے جانا۔ میں پترا تو کیڑی افطاری کرنی ہے، تو ہن تے میرے سامنے افطاری پیا کرنا ہے۔ آخر نہیں مولوی صاحب گل اصل یہ وے روزہ تو نہیں میں رکھیا پر انہوں نے دعوت سانو بلایا تھے افطاری تے جانا تے پھر ہے ہی ہے نا۔ تو جنہاں دے روزے نہیں نا انہاں نو بہت سوڑ ہے، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ کریم نے سانو ایک ہور روزہ عطا فرما چھڑیا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع سانو اللہ کریم نے عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک دا اعجاز ہے، قرآن پاک دی شان۔ ہور کسے کتاب تو پوچھو نا کہ اے کتاب تیرا نام کی ہے، تورات کو پوچھو، انجیل دے کو پوچھو، کسے تو جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اور اس نے پوچھا جائے نا اے قرآن تیرا نام کی ہے تو جواب آئے گا بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اور اگر اس نے پوچھا جائے کہ کندے ولوں نازل ہویا ہے تو قرآن پاک دے وچوں سانو جواب ملے گا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین طرف میں نازل ہویا ہاں۔ اور اگر اس سے قرآن پاک تو یہ سوال کیتا جائے کس دے اوتے نازل ہویا ہے تو جواب ہے گا نزل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہویا۔ اے قرآن کس مہینے دن نازل ہویا ہے؟ جواب ملے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رات نو نازل ہویا، دن نو نازل ہویا ہے۔ قرآن پاک جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے قرآن کیڑی زبان دے اندر نازل ہویا ہے؟ جواب ملے گا لسانا عربیا۔ اور کنہ دے واسطے نازل ہویا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، سارے لوگاں دے واسطے نازل ہویا، ہدایت دین واسطے نازل ہویا۔ اور کس فائدے واسطے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن جڑا مومنین دے واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ آخری دن ساڈے کول اج رمضان شریف جڑا الوداع ہو رہا ہے، اج اسی اپنے رب نال وعدہ کریے کہ الہ العالمین باقی زندگی انشاءاللہ تعالی اسی قرآن پاک دی تلاوت بھی کران گے۔ ہو سکے تے قرآن پاک نو سمجھن دی کوشش کرو، قرآن پاک دے ترجمہ پڑھو، قرآن پاک دی تفسیر پڑھو، اور ترجمہ تفسیر کسی ہدایت یافتہ دا پڑھو، کسی بے ہدایت دا نہ پڑھو۔ قرآن پاک نے خود بتا دیتا ہے یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ ہدایت یافتہ دا ترجمہ او ہوے گا کہ جب تسی ترجمہ پڑھو گے نا تو تانوں صاحب قرآن دی شان و عظمت دا پتہ چلے گا۔ ایسے کسی ہدایت یافتہ دا ترجمہ پڑھو گے، ان دی تفسیر پڑھو گے تو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جے کسی بے ہدایت دی تفسیر ترجمہ پڑھو گے نا تہاڈا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہے محمد پیارے بڑی شان والے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن دی بڑی شان ہے تے جس ذات قرآن نازل ہویا محمد مصطفیٰ دی کنی شان ہوے گی۔ محمد